علم نیوز کی ٹیم کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ جو موجود ہیں الخیر کے بانی امام قاسم رشید صاحب موجود ہیں، اور میں ان سے خصوصاً آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے شیفیلڈ میں دفتر کھولا ہے، اور شیفیلڈ کے لوگوں سے آپ کی کیا خواہشات ہیں اور کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ شیفیلڈ کے لوگ یہاں پر کیا کریں اور کس طریقے سے آپ کی خدمت کر سکتے ہیں؟ اور آپ جو کام کر رہے ہیں، یہ پکی بات ہے کہ آج کے پروگرام میں لوگوں نے سراہا پسند کیا اور پورا ملک سراہتا ہے کہ ہر ایک غریب سراہتا ہے، ہر جس کے دل میں درد ہے وہ سراہتا ہے، تو آپ شیفیلڈ کے لوگوں سے کیا امید اور توقع رکھتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے کہ میرے ساتھ زندگی میں جو ہے حالات بہت دفعہ آئے، بہت سے چیلنجز آئے، اور ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے مطلب آدمی بسا اوقات یہ سوچتا ہے کہ ہمت ہار جائے۔ شیفیلڈ انہی چیلنجز میں سے ایک ہے کہ جہاں پر ہم نے مطلب ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایونٹ آرگنائز کیا تھا، لیکن اوبویسلی پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے، میڈیا ہائپ کی وجہ سے وہ ایونٹ نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے مطلب الخیر کو یہ کہہ لیجیے کہ ایک قسم کا دھکا لگا ہمیں، اور ہماری کافی زیادہ محنت جو تھی یہاں شیفیلڈ کے علاقے میں وہ پانی میں جاتی گئی۔ اب دو صورتیں، یا تو آدمی ہمت ہار کے بیٹھ جائے، پھر میں نے کہا نہیں، جو ہے ہم یہاں آفس قائم کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہاں کی کمیونٹی کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سم ٹائم جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ فیلئر کے اندر جو ہے سکسیس ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناکامی کے نقشوں میں جو ہے کامیابی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے شیفیلڈ میں آفس قائم کیا کہ الخیر فاؤنڈیشن کو شیفیلڈ کا ہر گھر پہچانتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایونٹ آرگنائز کے حوالے سے ہو یا ہمارے ریلیف پروجیکٹس وغیرہ کے حوالے سے ہو، کسی نہ کسی لائن سے جو ہے الخیر کو شیفیلڈ کی کمیونٹی اچھی طرح جانتی ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ یہاں پر آفس بنایا، اور امید یہ ہے کہ لوگ اس آفس سے فائدہ اٹھائیں گے، یہاں پر جو ہمارے ایجوکیشنل پروگرامز ہیں اس کا حصہ بنیں گے، اور ساتھ میں اس آفس کو جتنا بھی زیادہ ہو سکے سپورٹ کریں گے۔ ہر موقع جو ہے اس کے اوپر اگر آپ نے کسی چیز کے لیے ڈونیشن دینا ہے تو الخیر آپ کی ایک آپشن ہونی چاہیے۔ قربانی کا موقع ہے تو اس میں آپ الخیر کو نہ بھولیں۔ آپ کے یہاں کوئی خوشی ہوتی ہے، آپ نے کوئی جو ہے صدقہ دینا ہے، اس کے لیے الخیر کو یاد رکھیں۔ آپ کے یہاں اگر کوئی بچے کی پیدائش ہوتی ہے، عقیقہ کرنا ہے، اس کے لیے الخیر کو یاد رکھیں۔ زکوٰۃ صدقات نکالنے ہیں، اس کے لیے الخیر کو یاد رکھیں۔ رمضان میں جو ہے آپ اگر کسی وجہ سے روزے نہیں رکھ پائے اور آپ کی ایسی بیماری ہے کہ آئندہ روزے رکھنے کے چانسز نہیں ہیں، تو پھر جو ہے فدیہ آپ کو دینا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتوں میں جو ہے الخیر کو یاد رکھ پائیں، اور اس سے بہت ہی یہ کہہ لیجیے فائدہ ہوتا ہے کہ ایک چیریٹی کا آفس آپ کے شہر کے اندر ہو۔ ہمارا جو ہے آفس یہ کہہ لیجیے فی الوقت صرف گلاسگو اور شیفیلڈ کے اندر ہے، برمنگھم میں ہماری ٹیم ہے، مانچسٹر میں ٹیم ہے، دیگر علاقوں میں ہے، لیکن آفسز ہمارے لندن کے علاوہ صرف شیفیلڈ اور گلاسگو میں ہے، اور شیفیلڈ کا آفس ہم نے کافی بڑا کھولا ہے، کیوں اس لیے کہ یہاں کے لوگوں سے ہماری بڑی ہی امیدیں ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سب ضرور دعوت۔ جی سر، تو اس وقت میں یہ کہوں گا کہ الخیر کی مدد کے لیے جو امام قاسم صاحب نے کہا ہے اس کے لیے علم نیوز پہ بھی انشاءاللہ ان کا نمبر، ٹیلی فون نمبر، ہر چیز موجود ہے۔ آپ اپنے صدقات، خیرات، عطیات جو کچھ بھی دینا چاہیں، قربانی میں، عید پر، جو بھی جہاں بھی کوئی خرچ کرنا چاہیں، جو پاکستانیوں تک پہنچانا چاہیں یا دنیا کے غریبوں تک پہنچانا چاہیں، تو الخیر کا ساتھ دیں۔ تو اس وقت الخیر کے جو یہاں پر شیفیلڈ کے ڈائریکٹر مینیجر بیٹھے ہیں جناب عامر قریشی صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا خواہش ہے کہ ماشاءاللہ امام قاسم صاحب بھی موجود ہیں کہ وہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں شیفیلڈ کے لوگوں کو۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جب ہم نے یہ ڈیٹ ڈیسائیڈ کی تھی تو اس وقت ہمیں یہ یقین تھا کہ امام صاحب یہاں ہوں گے، لیکن امام صاحب کا پروگرام پاکستان کا ہو رہا، امام صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ عید جو ہے وہ وہاں کے وکٹمس کے ساتھ کریں گے، جو فلڈ وکٹمس ہیں، اور جو کہ سارے یو کے اور جہاں جہاں بھی اقرا ٹی وی کے نشریات جاتی سب نے دیکھا کہ امام صاحب نے وہاں پر جو عید تھی وہ وکٹمس کے ساتھ کی، اور پھر واپسی پہ دیر ہو گئی، اور ہم پریشان تھے کہ شاید ہم امام صاحب کو اپنے درمیان نہ پا سکیں اس فنکشن پہ، لیکن کل رات کو امام صاحب نے جب یہ خبر سنائی تو یقیناً
हमारी खुशी में कोई था नहीं थी कि तशरीफ़ ला रहे हैं और इस फंक्शन में वो शामिल होकर हमें हमारी इज़्ज़त अफजाई करें। इस हवाले से मैं इमाम साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए जो है गुजारिश करूँगा तमाम नाज़रीन से कि जितना हो सके खैर फाउंडेशन को डोनेशन दीजिए। ना सिर्फ इसलिए नहीं कि खैर फाउंडेशन जो है वो काम कर रही है, जो आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ लाइव टीवी के ऊपर देख रहे हैं किस तरह से प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर हो रहे हैं, लेकिन इसलिए कि खैर फाउंडेशन एक वाहिद चैरिटी है जो 100% डोनेशंस की इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपना काम करेगी। बहुत सी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है चैरिटी सेक्टर में, तो मुझे पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन 100% डोनेशन आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रोजेक्ट डिलीवरी के ऊपर नहीं करती। सर्टेन अमाउंट उसमें से जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या फॉर फंड रेजिंग निकालते हैं, लेकिन खैर फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 100% डिलीवरी प्रोजेक्ट्स के लिए आपकी जो डोनेशन है यकीनी बनाती है। यही वजह है कि मुख्तसर टीम के साथ इस वक्त काम करें। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँगा कि 2011 का जो जस्ट गिविंग पेज है उस पर हाईएस्ट डोनेशंस जिस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन को मिली है वो खैर फाउंडेशन, और इसका जो सारा सिरा है वो इमाम साहब को जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली टीम फॉलो करती है अपने लीडर को। और मुझे अभी ये अच्छी तरह याद है कि जब इमाम साहब मैंने खैर फाउंडेशन ज्वाइन करनी थी तो इंटरव्यू में मौजूद थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप अब खैर को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैंने कहा आपकी वजह से। इसलिए कि जब मैं देखता हूँ कि जब CEO ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वो वहाँ पर मौजूद हैं, रात को बारिश हो रही है पाकिस्तान में, लोग आग जलाकर बैठे हैं और आप वहाँ पर अपने हाथ से घरों की तामीर कर रहे हैं, तो दिल चाहता है कि उस टीम का हिस्सा बने। और मैं इसलिए आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फ़ख्र है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के CEO हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं। जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में भी ये जिक्र किया कि कोई भी इंटरनेशनल डिज़ास्टर हो, वहाँ पर नॉर्मली ये होता है कि टीम जाती है तो फर्स्ट जाके वहाँ पर सर्वे करती है, असेसमेंट करती है, और उसके बाद जो नीड्स होती है उस एरिया की वहाँ पर जाती है। इमाम साहब उस असेसमेंट में भी खुद जाते हैं और डिलीवरी तो ऑब्वियसली वो कर ही रहे हैं, तो वो साइमल्टेनियसली दोनों काम चल रहे हैं। और इस आपके हवाले से, आपके सवाल के हवाले से एक दफ़ा फिर तमाम नाज़रीन को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप हमारा काम देखिए। खैर फाउंडेशन इमाम कासिम साहब की रहनुमाई में किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह से जो डिलीवर्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिलीवरी आप किस तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ। मेरा नहीं ख्याल कि हार्ड कॉपीज़ के अलावा किसी भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में आज तक कोई इस किस्म की फीडबैक की हो जो कि खैर फाउंडेशन दे रही है। ये इलेक्ट्रॉनिकली आपको लाइव दिखा रही है कि आपकी डोनेशन कहाँ जा रही है, बेनिफिशरी कौन है, कहाँ पर है, आप चाहिए देखिए। और बार बार इन्वाइट भी करते हैं कि प्लीज़ आप आइए और आगे इसको देखिए। थैंक यू। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता तंजीम अल-खैर और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियात आपसे गुफ्तगू थी, आपसे अपने लोगों के तामन के लिए गुजारिश कर रही थी। आप सब मिलकर तामन करें, हम भी तामन करेंगे और इस तरीके से हम गरीबों की मुश्किलात में मदद कर सकते हैं। इसी के साथ